کیا ایک ایسا فاتح بھی ہو سکتا ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف کر دے؟ تاریخ میں اکثر جنگیں، خون، انتقام اور تباہی کی کہانیاں سناتی ہیں، مگر 12ویں صدی میں ایک ایسا نام ابھرا جس نے جنگ کو بھی انسانیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ کہانی ہے صلاح الدین ایوبی کی، ایک ایسے رہنما کی جس نے تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دنیا کو متاثر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلم دنیا بکھری ہوئی تھی، مختلف سلطنتیں آپس میں تقسیم تھیں اور یورپ سے آنے والی صلیبی افواج مشرق وسطیٰ پر قبضہ جما رہی تھیں۔ بیت المقدس جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس شہر تھا، صلیبیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان سپاہی جس کا تعلق کرد خاندان سے تھا، تاریخ کے سٹیج پر قدم رکھتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ابتدا ایک عام فوجی کے طور پر کی، مگر ان کی ذہانت، صبر اور حکمت عملی نے انہیں جلد ہی نمایاں کر دیا۔ انہوں نے مصر میں اقتدار سنبھالا اور آہستہ آہستہ ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ یہی بنیاد بعد میں ایوبی سلطنت کی شکل میں سامنے آئی۔ لیکن ان کی اصل کامیابی صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں تھی، بلکہ بکھری ہوئی مسلم طاقت کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنا تھا۔ انہوں نے شام، مصر اور دیگر علاقوں کو متحد کیا اور ایک ایسی فوج تیار کی جو نہ صرف طاقتور تھی بلکہ نظم و ضبط کا نمونہ بھی تھی۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 1187 میں بیٹل آف حطین کا میدان سجتا ہے۔ گرمی، پیاس اور حکمت عملی تینوں نے مل کر صلیبی افواج کو کمزور کر دیا۔ صلاح الدین کی فوج نے ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی جس نے صلیبی طاقت کی کمر توڑ دی۔ یہ صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ ایک دور کے خاتمے کی شروعات تھی۔ اس فتح کے بعد سب کی نظریں بیت المقدس پر تھیں، وہی شہر جو برسوں سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کی فوج شہر کے دروازوں تک پہنچی تو دنیا ایک اور خونریز جنگ کی توقع کر رہی تھی۔ مگر یہاں کہانی بدل جاتی ہے۔ جب شہر فتح ہوا تو نہ قتل عام ہوا، نہ انتقام لیا گیا، بلکہ صلاح الدین نے عام شہریوں کو امان دی، دشمنوں کو محفوظ راستہ دیا اور ایک مثال قائم کی جو اس دور میں ناقابل یقین تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فاتح صرف فاتح نہیں رہا بلکہ ایک عظیم رہنما بن گیا۔ ان کا کردار صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا، وہ ایک عادل حکمران تھے جو انصاف کو اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ وہ علم، اخلاق اور برداشت کے قائل تھے، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صلیبی بادشاہ نے بھی ان کی شرافت اور رحمدلی کو سراہا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دشمنی بھی احترام میں بدل گئی۔ مگر ہر عظمت کے پیچھے ایک انجام بھی ہوتا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ذاتی دولت کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک عظیم سلطان جس نے سلطنتیں جیتے مگر اپنی زندگی سادگی میں گزاری، یہی ان کی اصل طاقت تھی۔ آج صدیوں بعد بھی ان کا نام صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں لیا جاتا بلکہ ایک ایسے لیڈر کے طور پر لیا جاتا ہے جس نے ثابت کیا کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ انصاف، رحم اور کردار میں ہوتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے بے شمار حکمرانوں میں سے صلاح الدین ایوبی آج بھی زندہ ہے، اپنی مثال، اپنی قیادت اور اپنی انسانیت کے ساتھ۔